حق کو ہر وقت بارگاہ خدا میں محسوس کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ خضوع و خشوع قائم نہیں رہتا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ خضوع و خشوع قائم نہیں رہتا. بعض اوقات خیالات دور کر آتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، لبوں پر قرآن کی آیتیں ہیں لیکن دماغ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. خضوع و خشوع کیسے قائم کیا جائے؟ پیغمبر نے کہا دو طریقے ہیں بندگی کی منزل پر آنے کے. نماز کے وقت دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ تم جس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو تم اس اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم جس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو تم اس کو دیکھ رہے ہو. لیکن رسول کو یہ معلوم تھا رسول ہے رسول رحیم، رسول ہے رسول رؤوف، رسول ہے رسول شفیع. پتہ ہے کہ امت کا ہر فرد یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. امت کا جملہ پہنچا نہیں شاید. پیغمبر نے کیا کہا کہ امت کا ہر فرد یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. وہ تو ایک ہی فرد گزر گیا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو علی نے کہا ابو طالب کا بیٹا نماز کا پہلا سجدہ کرتا ہے اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہ لے. میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہ ہوں. حیران ہو گیا سائل یا علی وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو دکھائی ہی نہیں دیتا، پھر یہ کیا تصور ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھتا نہ ہوں؟ تو فوراً علی نے تشریح کی، کہا ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو وہ دکھائی دے گا. ادھر ہے سلامت رہے. دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو وہ دکھائی دے گا. تو رسول کو معلوم تھا کہ صرف ایک بندہ ہے میرے علاوہ، مجھ سے ہٹ کے صرف ایک بندہ ہے، یا تو میں اس منزل پر ہوں یا علی اس منزل پر ہے. تو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہر کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. فوراً رسول رحمت کی رحمت جاگی، فوراً رسول رؤوف کی رحمت جاگی اور امت پر کرم نوازی فرمائی. کہا سنو اگر یہ تصور نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. سلامت رہے. اور جب اللہ کا کوئی حقیقی بندہ بن جاتا ہے، ویسا بندہ جیسے اللہ چاہتا ہے، جب وہ اصل اور حقیقی عبد کی منزل پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ ایسے عبد کو زمین پر رہنے نہیں دیتا بلکہ راتوں رات معراج پر بلا لیتا ہے. اب عبودیت کا اور بندگی کا مقصد بیان کر رہا ہے اللہ. وہ کہہ رہا ہے جو لوگ، اور بات سمجھنے کی ہے قرآن کی آیت، اور میں ذرا سا تجزیہ آپ کے حوالے کروں گا تاکہ میں اپنے تھیسس کو آپ تک پہنچا سکوں. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عبودیت کا مقصد کیا ہے. جو لوگ میری عبادتوں کے بعد غرور کرتے ہیں میں ایسے نمازیوں کو ان کی نماز کے ساتھ جہنم میں پھینک دوں گا. سلامت رہے آپ نے جملے محفوظ کیے، میں شکر گزار ہوں آپ کا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جس نے بھی میری عبادت پر غرور کیا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. آپ سوچیں عبادت تو جنت کے لیے ہوتی ہے، عبادت تو جنت کے لیے ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کرنے والے مغرورین کو، متکبرین کو جہنم میں پھینک دوں گا. یعنی عبادت ہوتی ہے خضوع و خشوع کے لیے، عبادت ہوتی ہے عاجزی کے لیے، عبادت ہوتی ہے انکساری کے لیے. اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کر غرور کر رہا ہے تو گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں. بہت آسانی سن رہے ہیں آپ جملے، تقریر شروع ہو چکی ہے. اگر کوئی عبادت کرنے کے بعد غرور کر رہا ہے اور باہر آ کر کسی بے نمازی کو دھتکار رہا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو میرے قریب سے ہٹ جا، تو میرے پاس بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تکبرانہ انداز ہے. اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ تکبر اس کی صفت ہے. اگر کوئی ملا تکبر کر رہا ہے تو علی کو تو بعد میں کہنا، تو اللہ کے قریب پہنچ کے اللہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. علی کو تو بعد میں کہنا کہ علی کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ بنا دیا.
خود مولوی اگر تکبر کر رہا ہے عبادت کے بعد، چاہے کوئی عام انسان ہی کیوں نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الوہی صفت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو عبادت کے بعد غرور نہیں ہے، عبادت کے بعد غرور نہیں ہے. آواز آئے، قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. تو نماز پڑھنا ہے، لیکن اقرأوا الصلاۃ نہیں ہے. اقرأوا الصلاۃ نہیں ہے. کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیا مشکل بات ہو گئی؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. وہ اصطلاحی انداز میں نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، یہ جملہ غلط نہیں ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب ہم لغوی معنوں کی طرف جائیں گے تو اقیموا الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرو. اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب پہلے یہ سوچو اور پہلے یہ دیکھو کہ اقاموا الصلاۃ ہے کیا، قیام صلاۃ ہے کیا. اجازت ہے ساتھ ہے میرے، بات آگے بڑھائی جائے. یہ دیکھو کہ اقیموا الصلاۃ، قیام صلاۃ کیا ہے. نماز پڑھنا بالکل درست ہے. پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تردید نہیں کرتا، بالکل صحیح جملہ، اس لیے کہ علماء کا رکھا ہوا جملہ ہے اور علماء کی قدر ہمارے مسلک میں بہت اہمیت رکھتی ہے. تو کہہ دیا نماز پڑھا، نماز پڑھی جائے، بالکل صحیح ہے. لیکن میں قیام صلاۃ کا مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. یہ نہ ہو کہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو اور جھوٹ بولنے لگو. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دو. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو اور سازش شروع کر دو. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو، کسی کے قتل و غارت گری کی پلاننگ شروع کر دو. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو جھوٹ کی پریکٹس شروع کر دو. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو دوسروں کو دھتکارنا شروع کر دو. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو معاشرے میں افراتفری پھیلانے لگ جاؤ. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو تشدد کا رویہ عام کر دو. یہ نہیں ہے. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو جھوٹ نہیں بولنا ہے. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو منصوبہ سازی نہیں کرنا ہے. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو تشدد نہیں کرنا ہے. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو ظلم نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا جھوٹ بول رہے ہوتے ہو؟ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا تشدد کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں. جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں. جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا ظلم کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں. تو کہا جیسے، کاش کے جملہ پہنچ جائے، تو کہا جیسے نماز کی کیفیت میں رہو ویسے ہر کیفیت میں رہو. کی طرح سلامت رہے آپ.